روزوں سے متعلق یہ ہے کہ روزے کے 8 اقسام ہیں. 8 قسموں پر روزہ جو ہے یہ تقسیم ہوتا ہے، یعنی 8 قسم کے روزے ہوتے ہیں. سب سے پہلی قسم جو ہے وہ روزے کی ہے کہ فرض معین روزے. اور فرض معین کا مطلب یہ ہے کہ جو روزے شریعت نے مقرر کیے یہ فرض ہیں اور وقت بھی شریعت نے متعین کیا ہے، جیسے رمضان المبارک کے روزے. تو یہ جو فرض معین کے روزے ہیں یہ کسی دوسرے مہینے میں، کسی دوسرے دن میں، کسی دوسرے وقت میں یہ نہیں رکھے جاتے، بلکہ یہ فرض معین اس کو کہتے ہیں. اور دوسرا ہے فرض غیر معین روزے. فرض غیر معین کا مطلب یہ ہے کہ روزہ تو فرض ہے لیکن یہ ہے کہ کسی وقت بھی اس کو رکھا جا سکتا ہے اور فرض ادا ہو جائے گا. مثلا کسی عذر کی وجہ سے رمضان کے روزے قضا ہو گئے، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو وہ اس کے ذمہ فرض ہے لیکن اب اس کے لیے وقت مقرر نہیں ہے، بلکہ سال بھر میں آدمی کسی وقت وہ روزے رکھ سکتا ہے. تیسری قسم ہے واجب معین روزے. واجب معین روزے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے نظر مان لی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں روزے رکھوں گا. اب اس کا وہ کام جب ہو گیا تو وہ روزے رکھنے جو ہے وہ اس کے پر لازم ہے، یعنی واجب ہو گئے. مثلا یہ ہے کہ اس نے دن اور تاریخ متعین کر دی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں دن اور فلاں وقت روزے رکھوں گا، تو یہ ہے نظر معین کے روزے. اسی طریقے سے قسم معین کے روزے. مثلا یہ ایک آدمی نے قسم اٹھائی اور اس پر جو ہے وہ روزے جو ہے وہ ہو گئے اور روزے متعین ہیں، تو اس پر بھی یہ اس کو واجب معین کہتے ہیں. تیسرا یہ کہ ایک آدمی نے رمضان کا چاند اکیلے دیکھ لیا، شوال کا چاند اس نے اکیلے دیکھ لیا، وہ قاضی کے پاس گیا، اس نے گواہی دی اور اس کی گواہی کو معتبر نہیں مانا گیا، تو باقی تمام لوگ جو ہے وہ روزہ نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ قاضی نے جو ہے وہ حکم ہی نہیں کیا ہے روزہ رکھنے کا. لیکن اس آدمی نے چونکہ چاند دیکھا ہے، خود دیکھا ہے، لہٰذا اس پر یہ روزہ رکھنا جو ہے یہ واجب ہے، اس کو واجب معین کہتے ہیں. یا اسی طریقے سے شوال کا چاند، عید کا چاند ایک آدمی نے اکیلے دیکھ لیا اور عدالت نے اس کے گواہی کو معتبر نہیں سمجھا، تو یہ اگلے دن اور لوگ جو ہے وہ روزہ رکھیں گے، لیکن اس کے ذمے چونکہ اس نے تو چاند دیکھا تھا تو یہ اکیلے افطار نہیں کر سکتا، بلکہ یہ اگلے دن جو ہے وہ روزہ رکھے گا. یہ روزہ اس کے حق میں واجب نہیں، فرض نہیں ہے، اور لوگوں کا فرض ہوگا اور اس کا یہ روزہ رکھنا جو ہے وہ واجب ہوگا، اس پر یہ رکھنا ضروری ہے. چوتھی قسم جو ہے وہ واجب غیر معین کے روزے ہیں. مثلا یہ ہے کہ ایک آدمی نے نظر مانی اور اس نے کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا. اب وہ کام ہو گیا، نظر اس کی پوری ہو گئی، لہٰذا اب یہ اتنے دنوں کے روزے رکھے گا، لیکن اس کے لیے دن اور تاریخ متعین نہیں ہے. جب یہ چاہے تو یہ روزے رکھے اور اس کے روزے ادا ہو جائیں گے. اسی طریقے سے نظر کے قضائی روزے. مثلا ایک آدمی نے کہا کہ میں یہ فلاں دن جو ہے وہ روزہ رکھوں گا، اس دن کوئی ضرورت پیش آ گئی اور وہ واجب روزہ نہ رکھ سکا. اب یہ ہے کہ یہ نظر کے قضائی روزے نہیں ہے، اس نظر کا یہ روزہ جو رکھا ہے یہ رکھے گا تو یہ نظر کا قضائی روزہ ہوگا. اسی طریقے سے قسم غیر معین کے روزے یہ بھی واجب غیر معین کے زمرے میں آتے ہیں. اور نفل روزہ جب آدمی نے شروع کیا اور پھر اس کو اس نے توڑ دیا،
تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ابتداءً نفل روزے رکھنا یہ شریعت کے طرف سے کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ روزے جو ہے وہ رکھیں، لیکن جب آپ نے نماز شروع کی، نفل نماز یا نفل روزہ، تو شروع کرنے کے بعد اب شریعت کا تقاضا یہی ہے کہ اب آپ کو یہ پورا کرنا پڑے گا۔ اگر اس آدمی نے یہ روزہ توڑ دیا تو یہ اس کی قضا اس کے ذمے لازم ہوگی اور یہ بھی واجب ہے۔ اسی طریقے سے کفارات کے روزے، مثلا کفارہ ظہار ہے، کفارہ قتل ہے، کفارہ افطار صوم رمضان ہے، تو ان تینوں کفارات کے 2 مہینے کے روزے پے در پے رکھنا واجب ہے۔ آگے کفارے کے بیان میں اس کی تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو اور اسی طریقے سے کفارہ یمین کے 3 روزے، وہ بھی یعنی قسم ایک آدمی نے اٹھائی اور پھر قسم میں وہ حانث ہو گیا تو 3 روزے اس کو رکھنے ہیں۔ یہ روزے بھی اس کی تفصیل پھر آ جائے گی، کتب فقہ میں مذکور ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر ان کو ذکر کریں گے۔ اسی طریقے سے حج تمتع اور حج قران، جو آدمی حج تمتع کرتا ہے یا حج قران کرتا ہے تو اس کے ذمے پھر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اس کو دم تمتع یا دم قران کہتے ہیں۔ اب ایک آدمی کے پاس قربانی نہیں ہے تو اس آدمی کو پھر روزے رکھنے پڑتے ہیں حج کے ضمن میں، انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کریں گے۔ تو یہ روزے جو ہے یہ واجب ہیں اور یہ آدمی کے ذمے رکھنا ہے، لیکن یہ بعد والے جو ہے یہ حج سے واپس آ کر 7 روزے رکھنا اور حج کے اندر جو ہے وہ 3 دن کے روزے رکھنا یہ واجب ہوتے ہیں لیکن غیر معین۔ اسی طریقے سے جزائے صید اور جزائے احرام، یعنی حرم پاک میں ایک آدمی نے شکار کیا تو اس کے روزے، یا احرام میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کے روزے رکھنا یہ بھی واجب ہے لیکن یہ غیر معین ہے۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف کے روزے، اعتکاف میں لا اعتکاف الا بصوم، اگر ایک آدمی نے صرف اعتکاف کی نظر مانی کہ میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، اتنے دن کا کروں گا، جتنے دن کے اس نے اعتکاف کی نظر مانی تو اس کے ساتھ روزے جو ہے وہ رکھنا وہ بھی لازم ہے۔ صرف مسجد میں یہ بغیر اعتکاف کے لیے بغیر روزے کے نہیں بیٹھ سکتا، بلکہ اس کو روزے رکھنے ہوں گے، یہ بھی اس میں یہ غیر معین اس میں ہے۔ اور چاہے اعتکاف واجب ہو یا سنت مؤکدہ ہو، ہر صورت میں اس کو جو ہے وہ روزے رکھنے ہیں۔